بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج جمعۃ المبارک کے دن جو شخص بھی یہ سورت ایک بار پڑھ لے گا 3 دن سے پہلے ارب پتی بن جائے گا۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں یہ سورت صرف ایک بار پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھنا ہے، عمل کو ضرور سمجھنا ہے۔ آپ کے گھر کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے رزق کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، آپ کے منہ سے ہر نکلی حاجت پوری ہو جائے گی، برکتیں رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ جمعۃ المبارک کا دن جو کہ عظمت اور فضیلت والا دن ہے، اس دن میں مانگنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، رب کی ذات اس مبارک دن میں آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ عید کا دن بھی ہے، جمعۃ المبارک کے دن کو عید کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ رب سے ہر حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسی صورت کا خاص راز آپ کے حوالے کر رہی ہوں، جس سے پڑھنے کے بعد آپ کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے، آپ کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائیں گی۔ آج ہر کوئی یہی چاہتا ہے دنیا میں آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی رب کی مرضی کے مطابق گزاریں، اور آخرت میں بھی رب کے فضل و کرم سے میں آسان کوئی زندگی گزاروں۔ جو میری بہنیں، جو میری مائیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، بے اولاد ہیں، اللہ پاک سے اولاد چاہتی ہیں، تو انشاءاللہ اس سورت کو پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کو نرینہ اولاد سے نواز دیں گے۔ جو میری بہنیں رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اگر رشتہ آتا ہے تو وہ لوٹ کر واپس چلا جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس سورت کو پڑھتے ہی بہت ہی معقول رشتہ مل جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، اتفاق نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس سورت کو پڑھتے ہی آپ کے گھر میں سے تمام جھگڑے، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سورت رب کریم سے جھگڑا کرتی ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی طاقت موجود نہیں جو رب کریم سے جھگڑا کر سکے، لیکن یہ وہ سورت ہے جو رب سے مجادلہ کرتی ہے، رب سے جھگڑا کرتی ہے، رب سے اپنے پڑھنے والے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ نے سورت ملک کو پڑھنا ہے۔ سورت ملک جو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر کی آخری منزل تک پیچھا نہیں چھوڑتی، رب کے سامنے سفارش کرتی ہے، رب کے سامنے اپنے پڑھنے والے کے لیے مقدمہ لڑتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، دنیا کی ہر حاجت کو پورا کرواتی ہے۔ اللہ والو، سورت ملک 30 آیات ہیں اور 30 آیات آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ دنیاوی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، 30 آیات سورت ملک کو پڑھ کر دیکھیں۔ انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے دن، جسے عید کا دن بھی کہا جاتا ہے، جسے قبولیت کا دن بھی کہا جاتا ہے، جسے رب کریم سے مانگنے کا دن بھی کہا جاتا ہے، جو کوئی جمعۃ المبارک کے دن سورت ملک کو پڑھ لیتا ہے، سورت ملک کو پڑھنے والا اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، وہ سورت ملک کو پڑھ لیتا ہے، تو انشاءاللہ قرض سے ادائیگی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو وہاں بیٹھ کر کرنا ہے جہاں پر کوئی آواز، کہیں شور نہ ہو۔ آپ نے تنہائی میں علیحدہ بیٹھ کر اس کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ اپنی ساس کے درمیان پیار محبت پیدا کرنا چاہتی ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔
اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتی ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ گھر میں سے پریشانیاں مصیبتیں دور کرنا چاہتی ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر رب کریم کے صفاتی نام کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو یا ودودو کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا لطیفو کا مطلب ہے جب آپ یا لطیفو یا ودودو کو پڑھ کر رب کریم سے مانگیں گے تو انشاءاللہ رب کی ذات آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گی۔ یا لطیفو یا ودودو پڑھ کر اگر آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہے تو اس کو پڑھنے سے آپ کی بیوی کی تمام ناراضگیاں دور ہو جائیں گی۔ جو میری بہنیں کے گھر طلاق کی نوبت تک پہنچے ہوئے ہیں وہ یا لطیفو یا ودودو کے اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ ان کے گھر طلاق کی نوبت سے بچ جائیں گے۔ آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا لطیفو یا ودودو کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ ملک کا وظیفہ ہے۔ یہ رب کا وظیفہ ہے، یہ رب کی صورت ہے، رب کریم سے جھگڑا کرنے والی صورت ہے، رب کے الفاظ ہیں اور رب سے جھگڑا بھی کرتی ہے، اپنے پڑھنے والے کے لیے مقدمہ بھی لڑتی ہے، اپنے پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دیتی ہے۔ اگر آپ تمام آسائشوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آخرت کی اور قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو سورۃ ملک کو صرف ایک بار پڑھ کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی تمام مصیبتیں، تمام تنگ دستیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے سورۃ ملک کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ ملک کو آپ چاہیں ہر روز پڑھ لیا کریں ورنہ آپ اس کو جمعۃ المبارک کے دن ضرور پڑھا کریں۔ آپ نے سورۃ ملک کو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ اسے پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو دور کر دے گا، آپ کی تمام مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس آیات کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور رب کریم سے مانگنا ہے، انشاءاللہ رب کی ذات آپ کو ضرور دے گی، آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گی۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ نے مانگنا ہے، انشاءاللہ میرا رب کریم آپ کو ضرور عطا کر دے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔